کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے. اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وویل للکافرین من عذاب شدید. اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے. الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھا پن چاہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے اور وہی عزت حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم
ربكم عظيم. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے کامیاب کون؟ یہ ایک سوال ہے. سچ یہ ہے کہ جس کو اسلام کامیاب بولے وہی کامیاب ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. بعض اوقات جو چیٹنگ کرنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اسی طرح چوری کرنے والا اور اس طرح کے کام کرنے والا یہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن حقیقت میں وہ کامیاب ہے ناکام ہے، اس کا فیصلہ آپ بخوبی اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ خود ہی فرما سکتے ہیں. اور جس کو قرآن کہے کہ یہ کامیاب ہے تو اس کی کامیابی میں کیا شک ہے. آج انشاءاللہ الکریم اسی عنوان کو ہم لے کر کے چلیں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. وقار بھائی سے بھی آئیے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. شاہ تم نے مدینہ اپنایا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، اپنا روضہ اسی میں بنوایا. واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. مجرموں کو بھی طیبہ بلوایا، راستہ مغفرت کا دکھلایا، راستہ مغفرت کا دکھلایا. ہر طرف رحمتوں کا ہے سایہ،
جب مدینے میں آیا دل اس کا جھوم سینے میں، آیا دل اس کا جھوم سینے میں، لب بے ساختہ ہے یہ آیا، لب بے ساختہ ہے یہ آیا، بس واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ اللہ گنبد خضرا اور محراب منبر آقا، حسن میں چاند ان سے شرمایا، حسن میں چاند ان سے شرمایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اور خوب دنیا کے ہیں حسین باغات، اور پھولوں کے حسن کی کیا بات، اور پھولوں کے حسن کی کیا بات، دل کو پردشت طیبہ ہی بھایا، دل کو پردشت طیبہ ہی بھایا، دل کو پردشت طیبہ ہی بھایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ باغ طیبہ کا حسن کیا کہنا، جامع نور جیسے ہو پہنا، جامع نور جیسے ہو پہنا، حسن سارا یہی سمٹ آیا، حسن سارا یہی سمٹ آیا، بس واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اور جس نے حسن عقیدت اپنائی، اس نے امراض
سے شفا پائی، اس نے امراض سے شفا پائی، جا کے جو خاک طیبہ مل آیا، جا کے جو خاک طیبہ مل آیا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ جو مصیبت کا آ گیا مارا، دور غم اس کا ہو گیا سارا، ارے دور غم اس کا ہو گیا سارا، کھل اٹھا جو کہ دل تھا مرجھایا، کھل اٹھا جو کہ دل تھا مرجھایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ اور جو سوالی مدینے آیا ہے، جھولیاں اپنی بھر کے لایا ہے، جھولیاں اپنی بھر کے لایا ہے، کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ اور اپنے عطار کو شہ عالم دے دو اپنی محبت، اپنا غم، کوئی دنیا کا دو نہ سرمایا، کوئی دنیا، کوئی دنیا، کوئی دنیا کا دو نہ سرمایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، مجرموں کو بھی طیبہ بلوایا، راستہ مغفرت کا دکھلایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ غبار المدینہ شفاء لکل داء، ہر بیماری سے شفا ہے کیا مدینے کی مٹی، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر دجال داخل نہ ہو سکے
واہ کیا بات ہے مدینے کی، جہاں فاروق اعظم اپنی زندگی کے اختتام کی دعا مانگے، زندگی ختم ہو تو یہیں پر ختم ہو۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی، جس کے لیے دگنی دعائیں کی ہیں اللہ نے برکتوں کی، مکہ مکرمہ کے لیے بھی دعائیں کی ہیں اور اس سے دگنی دعائیں کی ہیں کس کے لیے؟ مدینے کے لیے۔ تو واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینہ طیبہ ہی ہے جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حج کا ارادہ فرمایا، قصر فرمایا، احرام باندھا۔ اللہ اکبر، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ وہی یہی شہر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی، ایک نیکی کرو تو 50,000 کے برابر ہے، اور گناہ کرو تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ تو واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ پھر چلتے جائیں اسی پر اگر آ جائیں گے تو پروگرام سارا اسی میں گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مبارک شہر دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ کریم مدینہ طیبہ کی بعد حاضری بھی نصیب فرمائے، اور مکہ مکرمہ میں بھی ذوق والی شوق والی حاضری اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ یہاں متیوں کا نہ وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں دامن پہ سیاہ کار کا مچلنا دیکھو۔ شعر میں شاید لفظ میں نے آگے پیچھے کیا ہے، لیکن بات کیا ہے؟ واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دربار ہے جہاں پر، مزار ہے جہاں پر، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ سگرہ مخدومہ کائنات کا مزار جنت البقیع شریف میں، جناب امام حسن کا مزار جنت البقیع شریف میں، جناب عثمان غنی کا مزار جنت البقیع شریف میں، اصحاب و اہل بیت کے مزارات ہیں کہاں؟ جنت البقیع شریف میں، اور جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینے میں۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ ہر بندہ جینا چاہتا ہے، لیکن بقیع شریف مدینہ منورہ میں، بقیع شریف جو مبارک جو قبرستان ہے، وہ دیکھ کر عاشق جاتا ہے کہ بس میں مر جاؤں اور مجھے یہاں پر کیا مل جائے؟ جگہ مل جائے۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ واہ 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 واہ، سلام ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت پر، کیسا شاندار کلام جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے، اور کیا ہی پیارے انداز میں وقار بھائی نے اس کو پڑھا بھی ہے۔ اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ سارا ایک دم سے ہی میں سوچ کر نہیں آیا تھا کہ یوں اس طرح ہم جو ہے وہ کریں گے، تو بہرحال یہ کمال ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا، اور یہ بہار ہے امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی، کہ جیسے ہی حب رسول کی بات آتی ہے، جیسے ہی شہر رسول کی بات آتی ہے، جیسے ہی اولاد رسول کی بات آتی ہے، جیسے ہی اصحاب رسول کی بات آتی ہے، جیسے ہی تبرکات رسول کی بات آتی ہے، جیسے ہی سنت رسول کی بات آتی ہے، تو انسان کے دل کے جو جذبات ہیں یہ مجھے کہنے دیں مچلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ برکت ہے امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی۔ ہم پہلے بھی ذکر مدینہ سنتے تھے شاہ جی، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے بھی سنتے تھے، لیکن اب جو اس میں ایک امیر اہل سنت کا جو ایک ذوق ہے، ایک آپ کا جو ایک شوق ہے، اور پھر آپ کا ایک سوز ہے، یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں فیضان ہے اس کا۔ بے شک بے شک بے شک، اور یہ بہار ہے اس کی۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، میرے سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم دل کے اندر محبت بھی آئے گی، دل کے اندر اطاعت بھی آئے گی، اور ساتھ میں عاجزی بھی آئے گی، اور ذوق اور شوق بھی آئے گا، اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر بلا مبالغہ کہیں تو 20 بچوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے روتے دیکھا ہے، مچلتے دیکھا ہے، ورنہ بچوں کو دیکھتے تھے تو وہ باہر
کہیں پکنک منانے کے لیے رونا دھونا کر رہے ہیں، چیزیں کھانے کے لیے رونا دھونا کر رہے ہیں، اپنی پسندیدہ چیز لینے کے لیے رونا دھونا کر رہے ہیں، لیکن 20 بچوں کو ہم نے دیکھا. کل بھی ایک بچہ میرے ساتھ تھا تو اس نے یہی بات کی کہ بس ہمارے دل کی ایک تمنا ہے کہ ہم مدینہ دیکھائیں. وہ کیا ہے کہ وہ وہی والی بات کی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سننا، مدنی چینل دیکھنا، امیر اہل سنت کی صحبت، برکت، یہ ساری، کہ اب اس ماحول سے وابستگی ایسی ہوئی کہ بس اب دل کے اندر ایک تمنا ہے. روتے بلکتے دیکھا ہے بچوں کو، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ مدینہ جانا ہے بس. تو یہ امیر اہل سنت کا خاص فیضان ہے، آپ کی خاص جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک خوبی امیر اہل سنت کی ایسی ہے کہ آپ نے بچے کے دل میں مدینے کی محبت ڈال دی. اور صرف مدینے کی محبت، مدینے جانا، مدینے میں جینا نہیں، بلکہ بچہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرما. یہ خاص امیر اہل سنت کا ایک فیضان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. جیسے مدینے سے محبت ہے، مدینے والے سے محبت ہے، ویسے ہی ان کی اداؤں سے بھی کیا ہے؟ محبت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. اور طریقہ بھی وہی بتایا ہے زندگی گزارنے کا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ حیات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت فرمائے، ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. کیا بات ہے، میرے ذہن میں یہ وہی مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے. میں روایتیں پڑھتا جاؤں اور پھر بعد میں کیا ہے جی، واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو حاضری نصیب فرمائے. آمین. اور مہروز بھائی، ہم نے ایک سفر کیا ہے جی، آپ بھی تھے اس میں، میں بھی تھا، اور اس ٹائم میں بھی تھے ہمارے مبلغین بھی تھے. تو اب جب ہم دوبارہ کبھی سفر کا پروگرام بنائیں گے، اللہ کرے جی، تو اس میں ہماری جو، بلکہ جب بات چیت بھی کرتے ہیں جانے کی، تو اس میں ایک بات آتی ہے، یار ادھر ادھر نہیں جانا. جی، حالانکہ وہ بھی جو ہم سفر کر کے آئے ہیں کنجراب تک کا، جی، وہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ دلکش اس کے جو ہے وہ پہاڑ میں. بلکہ مہروز بھائی نے جب ہم نے وہ کلر ماؤنٹین دیکھا تو مہروز بھائی نے وہاں ایک جو ہے وہ شاندار جملہ کہا. یہ ہوتی ہے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ان کا یہ انداز ہوتا ہے، اللہ برکت دے. اور مہروز بھائی نے کہا کہ اگر ان نظاروں کو عارف باللہ دیکھے نا، تو وہ اللہ کریم کی ان قدرت کے شاہکاروں کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے، مچل جائے. یہ اولیاء کا جو انداز ہے بہرحال وہ یہی ہے کہ وہ جب دنیا میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں، تو ان نظاروں میں ڈوبنے اور کھونے کی بجائے انہیں کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اور دل میں محبت کیا ہے، مزید بڑھ جاتی ہے. ہر شے سے ہیں آیا میرے شانے کی صنعتیں، عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا. تو بہرحال اب ہمارا جو ہے وسیم بھائی، کبھی ہم بات کریں تو اس میں نہیں، اب ہم یہاں نہیں جائیں گے. حالانکہ اگر دوبارہ بھی جائیں گے تو ادھر جا کر اچھا ہی جو ہے وہ لگے گا، ٹھیک ہے. تو لیکن مدینہ طیبہ ہے، اللہ اکبر. اچھا، پھر آپ دیکھیں سرسبز پہاڑ لوگ دیکھتے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں. چھڑیل قسم کی جو پہاڑ، مطلب بالکل لوگ کہتے ہیں سڑے ہوئے پہاڑ ہیں، مطلب کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، بے رونق، وہ بے رونق سے لگتے ہیں. خوف بھی آتا ہے، خوف آتا ہے، واقعی میں خوف آتا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں، بعض کا وسیم میں لگتا ہے کہ یہ اوپر گر پڑے گا پہاڑ. صحیح، ایسا بھی آپ نے بھی سفر کیے؟ ظاہر ہے، بالکل دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے میں یہی بات کہ ابھی سوچ رہا تھا جو آپ فرما رہے ہیں. ہمارے کشمیر کے نگران سید جنید شاہ صاحب آج کل، یعنی کہ ان کے ساتھ ہی ہمارا سفر ہوا تھا پچھلے دنوں، تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم اتنی بلندی پر ہیں اور پہاڑ اس سے بھی آگے بلندی پر، یعنی ہمیں نیچے جو ہے وہ جو دریا ہے وہ بالکل چھوٹا سا ایک نہر بھی یا نالا نظر آ رہا ہے، ہم اتنی بلندی پہ چلے گئے، لیکن پہاڑ اس سے بھی بلند ہیں. اور یہی بات وہ بار بار ان کی زبان پہ جاری تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ میرا رب کیسا پاک ہے، کتنی عظمت والا ہے، کہ اس نے کتنی بلند بلند چیزیں بنائیں. لیکن سلمان بھائی، بعض پہاڑ اگر ہم کسی بعض ادھر کے ہمارے ایریاز میں بھی دیکھیں، ان کو دیکھ کے خوف کسی کیفیت طاری ہوتی ہے، بندے پہ ایک رعب کسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ یار یہ ویران سا ہے. میرا رب ایسا قادر بھی ہے کہ کسی پہاڑ کو اتنا سرسبز و شاداب کر دے کہ بندہ دیکھ رہا ہے تو بندہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. اور کہیں پر ایک پہاڑ کی کیفیت ایسی بھی ہے کہ بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی خوف طاری ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے یا اللہ
رحم فرمانا، کرم فرمانا کہ کہیں کوئی حادثہ ہی نہ ہو جائے یہاں۔ ایسی بات ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں، کیا بات، احد شریف آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو ایک عجیب سکون آئے گا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ راہ مدینہ میں مکے سے مدینہ جاتے ہوئے آپ دشت دیکھیں گے، میدان، صحرا، بیابان بھی اگر نظر آ رہے ہیں تو آپ کا ان پر واری واری جانے کو جو ہے وہ جی چاہے گا۔ یعنی کیا بات ہے، اللہ نے کیا برکتیں دی ہیں مدینے کو بھی، اور مدینے کے صدقے میں راہ مدینہ کو بھی، اور مکے کو بھی کیا نوازا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بعد بحاضری نصیب فرمائے۔ کامیاب لوگ وہی ہیں جو حاضری دیتے ہیں۔ اب میں اس بات کو اپنے موضوع سے کنیکٹ کر رہا ہوں۔ حاضری دیں سعادت پائیں جانے کی، تو عاجزی اور انکساری اور ذوق اور شوق کو ساتھ لے کر کے جائیں، خود خالی اکیلے مت جائیں۔ اپنے ذوق کو بھی، اپنے شوق کو بھی، اور اپنی عاجزی کو بھی، اور اپنے صبر کو بھی ساتھ لے کر جائیں، اپنی محبت اور عشق کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یہ جب ساتھ ہوگا تو پھر انشاءاللہ الکریم اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دولت آج کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس کے پاس ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس سمیت تھوڑی اس جملے میں تھوڑی ترمیم کی حاجت ہے، یعنی اس کو تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف رزق بندے کے پاس ہونا، شاہ جی قبلہ، جی صرف دولت بندے کے پاس ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ حلال رزق پاس ہونا، حلال مال پاس ہونا بندے کے، یہ کامیابی ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح۔ اب مفسرین کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جی، تو سب سے پہلے کفر و شرک سے، اور اس کے بعد سب سے پہلے کفر و شرک سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا، اور اس کے بعد جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، فرمایا کہ یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامرانی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی، اور جیسے ہم عام نماز میں جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں لفظ سنتے ہیں فلاح کا، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، ایسے فلاح کا لفظ آیا ہے کامیابی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو اس کو فلاح کے لفظ کے معنی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ فلاح کا مطلب یہ فقط کامیاب ہونا، یہ یوں نہیں ہے کہ مطلب مال میں کامیاب ہو گیا، زیادہ مال کمانے میں کامیاب ہو گیا، زیادہ جو ہے وہ دنیاوی منصب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، یا یہ ساری چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں، اور صرف دنیائی کامیابی نہیں۔ فلاح کا مطلب ہے دارین میں کامیابی، دارین کی کامیابی اور کامرانی کا نام فلاح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا نا، جی، تو کامیاب وہ ہے۔ اب دیکھیں، اب جیسے رزق حلال ہے، طیب و طاہر رزق، اچھا رزق کمانا ہے، اگر تو خدا نہ خواستہ جو ہے رزق، پہلی بات تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہنا ہے۔ ہم جتنی بھی ہم نے کرنی ہے کوشش، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق ہم تک پہنچا دینا ہے، وہ مال ہے، سب کچھ ہے، پہنچا دینا ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے۔ اب وہ جس وے میں کر لیں، اگر وہ اچھے انداز میں کر لیں گے، اس طریقے کو استعمال کر کے ہم رزق حاصل کر لیں گے کہ وہ حرام کا طریقہ ہے، تو وہی کامیابی نہیں، وہ ناکامی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اگر حلال اور طیب طریقے سے استعمال کر لیا، جس کی وجہ سے وہ مال ہمارے لیے حلال ہو گیا، رزق پھر بھی ہمیں پہنچ جانا ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے جب پہنچے گا تو وہ حلال اور طیب ہوگا۔ تو یہ والی جو کامیابی ہے، جو آپ نے کہا نا رزق حلال طیب و طاہر رزق، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو فلاح ہے، جو کہ صحیح معنوں میں مومن کی کامیابی اور کامرانی کا سلسلہ ہے، یعنی دارین میں کامیابی، دنیا کی کامیابی، دارین میں کامیابی، تو یہ اس کامیابی کے حصول کا ایک زینہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ہم جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ کامیابیوں کے جو بڑی کامیابی ہے، جو بڑی نجات ہے، وہ تو دنیا
کے بعد آخرت میں، کہ دنیا تو فرمایا نا قلیل ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ ایک جہان آنے والا ہے اس میں کامیابی اور کامرانی ہے نا، تو اس کے لیے تیاری یہیں پہ کرنی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جو ہیں، رزق حلال جو ہے وہ کمانا، اس میں کامیابی حاصل کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، یہ کسی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جانا جو ہے نا، یہ بھی کیا ہے، ایک کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابیاں، یہ اسٹیپ ہے ایک، یعنی یہ چھوٹی کامیابی ایک زینہ ہے اس منزل کی طرف، اس بڑی کامیابی کی طرف جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد عطا فرمائے گا۔ اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ وہ جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں وہ ملے گا۔ تو بڑی کامیابی وہ ہے، باقی یہ ساری کامیابی زینہ ہے۔ جیسے یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایم اے جو ہے وہ کرتا ہے، یعنی ماسٹر کرتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، لیکن کیا ہے، پہلے وہ سمجھ لیں کہ پہلی کلاس ہے، پھر دوسری کلاس ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، پھر پانچویں ہے، چھٹی ساتویں، یوں میٹرک کیا، میٹرک کے بعد پھر جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کیا، اس کے بعد آگے سلسلہ بڑھا، پھر کہیں جا کے اس کو یہ والی ڈگری ملی اور بڑی کامیابی ملی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیابی بتائی گئی ہے، وہ فلاح جو ہے وہ دارین میں کامیابی کامرانی ہے۔ اور رزق حلال کمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا ہے، جن ذرائع کو استعمال کرنے کا فرمایا ہے، جس انداز میں کوشش کرنے کا فرمایا ہے، اس انداز میں کوشش کر کے رزق کو حاصل کرنا، مال کو حاصل کرنا، یہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ بڑی کامیابی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و طیب رزق عطا فرمائے، حلال ذرائع عطا فرمائے، اور اسی پہ کوشش کر کے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک بات مہروز بھائی میرے ذہن میں آئی، جی وسیم بھائی، جی، بندے کو پیاس لگی ہو تو کیا پانی ہونا اس کے پاس کامیابی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب، ایک جواب ہے ہاں اور ایک جواب ہے نہیں۔ جو تو صرف ایک سرسری طور پر دیکھے گا وہ بولے گا ہاں جی، بندے کو پیاس لگی ہے، پانی پاس ہے، پی لے، کامیابی ہے، پیاس بجھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آپ اگر اس پر غور کریں تو پانی پہلے نمبر پر پینے کے قابل ہو، پانی تو ہے لیکن پینے کے قابل نہیں، بتائیے کامیابی کہیں گے یا اس کو کہیں گے کہ اس کو صاف پانی کی ضرورت ہے؟ تو صاف پانی یعنی وہ پانی جو پینے کے قابل ہے، اس پانی کا بندے کے پاس ہونا، یہ کیا کہلائیں گے آپ یہاں پر؟ اس کو کہیں گے مہروز بھائی، وسیم بھائی، یہ کامیاب یہی ہے، اس کے پاس پانی ایسا ہے کہ جو کیا ہے، پینے کے قابل ہے۔ ہم نے ایک پوئم پڑھی تھی مہروز بھائی، یہ انگلش میں، تو اس میں تھا واٹر واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے سنگل ڈراپ ٹو ڈرنک، یعنی ہر طرف پانی پانی ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ کشتی پر سوار تھا، لکڑی کا جو پہلے جہاز ہوتا تھا اس پر سوار تھا، طوفان آیا اور جہاز کے پرخچے جو ہے وہ اڑ گئے، اور اس کو کوئی تختہ ہاتھ لگ گیا، لائف بوٹس تو اس میں تھی نہیں، بہرحال اس تختہ اس کو کوئی ہاتھ لگ گیا تو یہ اس تختے کے اوپر بیٹھ گیا، اور پھر اس کو پیاس لگی۔ اس نے کہا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، ارننگ، دولت، رزق، یہ بندے کے پاس ہونا، یہ تبھی کامیابی کہلائے گی جب یہ حلال ہوگا، پاک ہوگا اور صاف ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا حق بھی ادا کیا جائے گا۔ مہروز بھائی، وسیم بھائی کیا فرمائیں گے؟ سلمان بھائی، آپ جو فرما رہے ہیں کہ جیسے پانی کی بات آپ نے فرمائی کہ کامیابی ہے بھی اور نہیں بھی، ساری زندگی یہ جوابات اسی طریقے سے ہوں گے۔
اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا معیار کامیابی کیا ہے. ہر شخص کا معیار کامیابی الگ الگ ہوتا ہے. جیسے کہ میں مثال دوں, ہم اسکول, کالج, مدرسہ, جامعہ جو بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے کامیابی کے معیار بڑے مختلف ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے کہ یار بس اتنا پیپر کر لیا کہ پاس ہو جاؤں گا, وہ اسی میں خوش ہوتا ہے. اور کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک لائن بھی لکھنے سے رہ گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب اسے افسوس ہی ہو رہا ہوتا ہے لائن لکھنے سے رہ گئی, حالانکہ وہ ٹاپر ہوتا ہے, وہ کلاس میں بھی فرسٹ آ رہا ہے, اسکول میں بھی فرسٹ آ رہا ہے, گریڈز اٹھا رہا ہے, لیکن کامیابی کے معیار چینج ہو گئے. تو ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, ہم جن سے مخاطب ہیں, جب ہم ان کی بات کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, تو مسلمان کے پیش نظر سب سے پہلے جو کامیابی کا معیار آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں یا ان کے عطا کردہ معیار پہ میں پورا اتر جاؤں تو کامیابی ہے. آپ نے دولت کی بات کی ہے تو دیکھیے دولت یا مال و دولت جو ہے اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ تو وہ نعمت ہے, اگر حلال کی ہو, جائز ذرائع سے کمائی ہو, اللہ رسول کی رضامندی کے لیے خرچ کی جائے, تو اس کے ذریعے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت خریدی ہے. تو مال و دولت کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہے, لیکن یہ عافیت والے, سلامتی والے, رزق حلال والے طریقے سے آئے. ورنہ قارون کے پاس بھی بہت مال و دولت تھا, کہا جاتا ہے کہ 40 آدمی تو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے. تو اس وقت جو ہے وہ جدید حالات اور جدید سیکیورٹی سسٹم نہیں تھا, تو 40 افراد تو صرف چابیاں اٹھانے پہ, کیز اٹھانے پہ جو ہے وہ معمور تھے کہ وہ اٹھایا کرے. لیکن یہ ساری کامیابیاں نہیں ہوتی. سلمان بھائی آج کے دور کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں آنکھوں سے, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھے ہیں, کہ ایک شخص نے مال و دولت تو کمایا لیکن اس کی اولاد میں سے کوئی ایک ایسا نکل آیا جس نے اس کی ساری جو محنت تھی, ساری زندگی کی, وہ داؤں پہ لگا دی, بلکہ ضائع کر دی. تو اب وہ کف افسوس مل رہا ہوتا ہے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا, میں کاش ایسا کر لیتا. اور پھر جب بات ہوتی ہے, ہم پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ جناب بہت سارے افراد اس چیز پہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا پرائم ٹائم جو تھا اس کا فوکس اور اس کا گول یہ بنا لیا کہ بس ہم امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں. اور یہ امیر سے امیر تر ہونے کی جو جد و جہد تھی, اس کے دوران ہم نے اپنی فیملی کو, بالخصوص اپنے بچوں کو اگنور کر دیا, ان کی تربیت نہیں کر سکے. اب جب ہم زندگی کے اس اسٹیج پر آئیں کہ جب ہمیں اپنی فیملی کے, اپنے بچوں کی سہاروں کی ضرورت ہے, تو ان کی تربیت اس نہج پر, اس انداز پہ ہوئی نہیں کہ وہ آج ہمارا سہارا, ہمارے مددگار بنے, بلکہ الٹا وہ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے. تو بہرحال مال و دولت جائز ذرائع سے آئے, اس سے انکار بھی نہیں ہے. اللہ رسول کی نظروں میں بھی ان معنوں میں قدر ہے کہ مال و دولت کے حوالے سے بھی بعض شرعی احکام ہے. حج اسی پہ فرض ہے کہ جو افورڈ کر سکے, زکوٰۃ وہی دے گا کہ جو صاحب نصاب ہو. تو یہ ساری وہ عبادات ہیں جو مال و دولت سے ریلیٹ کرتی ہیں. لیکن اصل مال و دولت تو انسان کی وہ کامیابی ہے جو اس دنیا میں بھی اسے سرخرو کرے, آخرت میں بھی سرخرو کرے. بالخصوص جب ہم مال و دولت کی بات کرتے ہیں تو کاروبار کی بات کرتے ہیں. کاروبار کی ایک اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ پروڈکشن ریٹ سے بھی کم میں دے رہا ہوتا ہے, جتنے کی اسے پڑی ہوتی ہے اس سے بھی کم میں دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کاروباری لوگ کیوں کرتے ہیں, ایسا کیوں کر لیتے ہیں؟ وہ تو کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, صحیح ہے صاحب, لیکن بعض اوقات وہ ان کو جو چیز جتنے کی پروڈکٹ گھر میں پڑ رہی ہے اس سے بھی کم کی دے رہے ہوتے ہیں. اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس سے کسٹمر بنانا مقصود ہوتا ہے, اس سے اپنی ایک مارکیٹ ویلیو بنانا مقصود ہوتا ہے, اس سے دیگر آئٹم بیچنا مقصود ہوتا ہے. اسے آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو جو کاروباری آدمی ہے جس نے 2, 4, 5, 6 کا حساب کتاب کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا, یہ سمجھنا چاہیے. بعض اوقات سلمان بھائی آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں, سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتا ہے نا. کبھی چشمہ رکھا ہوا ہے, لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اینک استعمال کرتے ہیں, چشمہ استعمال کرتے ہیں, کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے, ڈھونڈ رہے ہیں جی, کہاں ہے یہ رکھا ہوا جی, موبائل کہاں رکھ دیا, موبائل کہاں رکھ دیا, موبائل ڈھونڈ رہے ہیں. اب جب بیل دی گئی تو انہی کی جیب میں موبائل ہے. تو بعض اوقات بڑے آنکھوں کے سامنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ اوجل ہوئی ہوئی ہوتی ہے. بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے عرض کی کہ جس کا بزنس مائنڈ ہے نا, وہ آخرت کی بات کو مجھے ایسا لگتا ہے جلدی سمجھ لے گا, کیونکہ وہ حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ, ایئرلی بیسس پہ. وہ اپنا ایک بیلنس شیٹ بنا رہا ہوتا ہے, میں نے کیا کمایا, کیا لاس ہوا میرا. تو جو کاروباری آدمی ہے, جو مال و دولت کو ریلیٹ کرتا ہے, وہ حساب کتاب کرتا ہے اور اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب مجھے اصلی فائدہ کیا ہے, حقیقی فائدہ کیا ہے. تو اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے, چاہے جتنی لمبی کر لیں اسے, یہ آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے, مائنر ہے. یعنی یہ پروڈکٹ جو ہے دنیا کی یہ چھوٹی ہے,
آخرت کی بہت بڑی ہے. ایک شخص جو ہے وہ ریس جیتا, بہت بڑی ریس تھی, انٹرنیشنل ریس تھی, اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. وہ ریس جیتا تو کوئی میڈیا پرسن اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ آج آپ نے یہ تھوڑی سی دیر میں 1 گھنٹے میں آپ ورلڈ چیمپئن بن گئے, تو آپ کیا کہیں گے؟ 1 گھنٹے میں آپ ورلڈ چیمپئن بن گئے, 1 گھنٹے پہلے آپ کا کوئی نام نہیں تھا, آج آپ ورلڈ چیمپئن, تو کیسے بن گئے؟ اس نے کہا نہیں جی میں 1 گھنٹے میں نہیں بنا ہوں, میں 20 سال میں بنا. اللہ اکبر. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں 1 گھنٹے میں بنا ہوں, اس 1 گھنٹے کے امتحان کے لیے, 1 گھنٹے کی دوڑ کے لیے میں نے پیچھے 20 سال پریکٹس کی ہے. تو آپ نے وہ پریکٹس نہیں دیکھی, آج آپ جو نتیجہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے میں کامیابی ہوں. تو 1 گھنٹے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے پیچھے پوری اسٹرگل ہے. اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں اسٹرگل اور پھر اس کا رزلٹ, اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے جی, دنیا عمل کا گھر ہے. اس میں ہم اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو ہی اصلی کامیابی تے بڑی کامیابی ہمیں ملنی ہے. کیا بات. اور جو ہے نا پھر آخرت میں اس کا رزلٹ آنا ہے. ہم اس سینیریو میں اپنے آپ کو دیکھیں, ہم جو ہے نا بہت چھوٹے چھوٹے, جسے کہتے ہیں نا ہمارے اردو محاورے میں سلمان بھائی ایک بات کہی جاتی ہے, کنویں کا مینڈک. کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے اس کے لیے وہ کنویں ہی دریا ہوتا ہے, وہی نالا ہوتا ہے, وہی آبشار ہوتا ہے, وہی سمندر ہوتا ہے, وہی سب کچھ ہوتا ہے. وہ اگر اس کنویں سے باہر آ جائے تو دیکھے دنیا تو پھر کنویں سے بہت مختلف ہے. یہاں تو ندی نالے ہیں, یہاں تو آبشاریں ہیں, یہاں تو چشمے ہیں, یہاں تو دریا ہیں, یہاں تو سمندر ہے جس کے آگے وہ ایک کنواں کچھ بھی نہیں. لیکن ہم اپنی آنکھوں پہ, وہ پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ گھوڑے کے لگے ہوتے ہیں, ٹوپے کہتے ہیں ویسے اسے, وہ جو چلاتے ہیں ٹانگے ان کو تو میں نے دیکھا وہ ٹوپے کہتے ہیں. تو گھوڑے کی آنکھوں پہ جو ہے نا یوں باندھ دیے جاتے. تو بچپن میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تھے کیوں باندھے, ہم سمجھتے تھے کہ گھوڑے کے شاید چشمہ لگاتے ہیں. تو بہرحال وہ جو باندھے آتے ہیں تو اس کی وجہ پوچھی تو پھر پتا چلا اس سے نا گھوڑے کا فوکس بڑا واضح ہو جاتا ہے, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا, اس کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی اور اپنی منزل کی طرف رہتی ہے, وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. تو ہم جس دنیا میں ہے نا اس میں ہماری توجہ ڈسٹریکٹ یا اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہمیں بعض اوقات منزل سے دور کر دیتی ہیں, کامیابی سے دور کر دیتی ہیں. تو ہمیں فوکس رکھنا ہے اپنی حقیقی کامیابی پہ, بڑی کامیابی پہ. چھوٹے چھوٹے نقصانات کر کے اگر بڑی کامیابی ملتی ہے تو بھی لاس نہیں. اور یاد رکھیں کہ جو آخرت کی کامیابی پانے والے لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے وہ دنیا میں بھی ناکام نہیں ہوتے. آج آپ دیکھ لیں, آج ہم جب بیٹھتے ہیں سلمان بھائی کامیاب لوگوں کی بات کرتے ہیں, سب سے بڑھ کر تو سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف خود کامیاب ہیں, کامیاب انقلاب لے کر آئے اور کامیاب لوگ تیار کیے آپ نے. ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی بات دیکھتے ہیں, آج آپ دیکھیے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تراشیدہ ہیرے ہیں کہ جنہیں مسلمان ہی اپنا راہبر اور رہنما نہیں مانتے. صرف مسلمان نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں سلمان بھائی, پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بالخصوص ان دونوں افراد کی لائف اسٹائل اور ان کا وے آف کیا کہنا چاہیے خلافت جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے, پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے. آج 2022 کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ کیسے, یہ کامیابی نہیں؟ اگر یہ کامیابی نہیں ہے تو پھر کامیابی کہتے ہیں کیسے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے اور جب ان کی بات آتی ہے تو سخاوت کی بات آتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے سخاوت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہوگا تو آپ مالی سخاوت کر سکیں گے, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسی حوالے سے آتا ہے. تو آپ دیکھیے وہ امیر ترین آدمی تھے اپنے دور کے, امیر ترین افراد میں شمار ہوتا تھا, اور وہ کامیاب کیسے ہوئے؟ یعنی امارت جو ہے نا پیسہ, مال و دولت, نہ یہ فی نفسی برا ہے نہ اچھا ہے, اس کو حاصل کرنے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار, انداز اور چیزیں جو ہے نا وہ طے کریں گی کہ یہ آپ کے لیے درد سر بنے گا, یہ آپ کی ناکامی کا باعث بنے گا, یہ آپ کے پاؤں کی بیڑیاں بنے گا, یا یہ آپ کے لیے جنت میں لے جانے والی سیڑھیاں بنے گا. تو یہ طے کرنا ہے ہم نے. تو ہم اپنا وے آف لائف جو ہے نا وہ چیک کر لیں اور ہم اپنا کامیابی کا معیار چیک کر لیں. ایک نرسری کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, CA کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کی کامیابی کا معیار الگ ہوتا ہے. تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کون سے اسٹوڈنٹ ہیں. اگر پلے گروپ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹھیک ہے, ٹیچر آپ کو کھلا کھلا کر یعنی کھیل کھیل میں کچھ نہ کچھ 1 2 3 4 سکھا دے گا, ABCD سکھا دے گا, الف با تا سکھا دے گا, الف ب ت سکھا دے گا. لیکن اگر آپ میچیور ہیں, اگر آپ حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر تھوڑے سخت امتحانات سے آپ کو
گزرنا پڑے گا. چلیے جی، نگران شورا کیا فرما رہے ہیں اس عنوان پر کامیاب لوگوں کے بارے میں؟ آئیے ذرا یہ بھی سنیے. دنیا میں کن کن اہم ترین شخصیات نے اپنے وقت کے درست استعمال پر اپنی زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا. مسلمانوں میں سب سے بہترین رول ماڈل وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات پاک کا جو انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ارشادات موجود ہیں. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. دولت کو غربت سے پہلے، یعنی اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. میری ملاقات ایک بیمار سے ہوئی، پچھلے دنوں کی بات ہے. اس نے یہ حدیث سنی تھی، تو وہ بیمار ہے. اس نے مجھے کہا کہ یہ حدیث مجھے اب اتنی یاد آتی ہے کہ کاش کہ میں اپنی صحت کو غنیمت جان لیتا، مگر بیماری میں کچھ نہیں کر سک رہے. اس سے بہتر کوئی بیان، یعنی اس سے بہتر ارشادات زندگی و وقت کی اہمیت کو اور اپنی زندگی کو کامیابی کی شارع پر لانے کے لیے سے بہتر ارشادات نہیں ہو سکتے. آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو اتنے مصروف ہو گئے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، فیملی ایشوز بن جاتے ہیں، اور بہت زیادہ اکنومیکلی اور فائنینشلی، فزیکلی، مینٹلی بہت زیادہ آدمی بزی ہو جاتا ہے. کئی تفکرات آ جاتے ہیں. لیکن ایک ایج ایسی آتی ہے، نہ کرائے کا مسئلہ ہے، نہ گھر بار کا مسئلہ ہے، نہ کاروبار کا مسئلہ ہے، نہ بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوائے ایک ہی کام ہے کہ پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو پانا ہے. اب غور کرے کہ جو ان ایام میں اور اتنی فراغت کے اندر بھی اگر کوئی کام نہ کر سکے تو وہ مشغولیت میں پھر کیا کام کرے گا. اس مشغولیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو. تو یہ جو احساس ہے نا، یہ احساس بھی کئیوں کو ہوتا ہے. میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. اس نوجوان نے کچھ عرصے پہلے کوئی کاروبار شروع کیا تھا، تو کاروبار شروع کیا اور اس نے اس کاروبار کی قدر نہیں کی. تو کاروبار کی اسے قدر نہیں کی تو کاروبار اس کا بند ہو گیا. جب کاروبار بند ہو گیا تو اب جب نئے کام کاج اور جاب اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو اس کو اپنے وہ اوقات یاد آ رہے ہوتے ہیں، یار کاش کہ میں اس وقت صحیح وقت دے دیتا، کاروبار کر لیتا، دکان سنبھال لیتا. لیکن اگر اس کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں گے نا تو اس نے اس احساس کو اپنی تبدیلی کا سبب نہیں بنایا. احساس ہے مگر احساس اس کے اندر تبدیلی نہیں لا رہا. محض احساس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، محض کی قید لگا رہا ہوں، محض احساس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس احساس کے ساتھ ساتھ تبدیلی لانے کا کانفیڈنس اور اعتماد اور اس کے متعلق کوششیں نہیں کی جائیں گی. ورنہ تو کون چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت کو ضائع کروں؟ کون چاہتا ہے کہ میں لوزرز پہ شمار کیا جاؤں، میں وینرز پہ شمار نہ کیا جاؤں؟ اپنی زندگی میں کون ناکامی کو پسند کرتا ہے؟ ناکامی کو بیسیکلی کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ہر کوئی کامیابی کو پسند کرتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کی جرت، ہمت، اہلیت، قابلیت یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ رحمت سے ہمیں نصیب فرمائے، آمین. قبلہ نگران شورا دامت العظمت القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام مہروز بھائی، شاندار، جاندار اور اپنی نوعیت کا لاجواب پروگرام رمضان میں آ رہا ہے. واہ جی. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس نوعیت پر، جس نوعیت پر نگران شورا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس ٹاپک کو اتنا ڈیٹیل کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہوگا تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. نگران شورا رمضان المبارک میں ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین آمین. تو مغرب کی نماز کے بعد نگران شورا کا پروگرام تقریباً 7:30 بجے یہ آئے گا اور اس کا نام ہے حقوق، رائٹس. لاجواب ماشاءاللہ الکریم اس کو لے کر آ رہے ہیں نگران شورا. مہروز بھائی یہاں ایک آپ سے سوال ہے، یہ ابھی میسیج میں آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ نگران شورا کا انٹرویو کب کریں گے؟ ہمیں اس انٹرویو کا انتظار ہے. ماہنامہ فضائل جناب میں آپ انٹرویو کرتے ہیں؟ جی جی، نیت تو ہے انشاءاللہ نگران شورا کا بھی انٹرویو ہونا ہے. کوئی ایونٹ ہے میرے ذہن میں کہ وہ ایونٹ جب آئے گا تو یوم دعوت اسلامی جو ہے نا سلمان بھائی انشاءاللہ 2022 کا، تو نیت ہے
ہماری طرف سے تو نیت ہے. اب دیکھیں نگران شورا بھی شفقت فرما دیں گے تو انشاءاللہ شفقت تو وہ فرماتے ہی ہیں, اس اعتبار سے شفقت ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہو جائے گا. چلے جی اس دن ہوگا. مہروز بھائی نے اناؤنس کر دیے. اچھا مہروز بھائی کس کس کا انٹرویو کر چکے ہیں ابھی تک؟ حاج اپنے اراکین شورا کے کیے ہیں ابھی تک جی؟ الحمدللہ حاجی عبدالحبیب والی کا کیا ہے. ماشاء ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا ہیں خاموش مزاج حاجی بلال اتاری واہ کا انٹرویو کیا ہے. اور ہمارے نگران کراچی مشاورت ہمارے قبلہ حاجی امین صاحب کا انٹرویو کیا ہے. اور اب حاجی شاہد مدنی رکن شورا ہمارے المدینۃ العلمیہ والے, ان کا انٹرویو کیا ہے. ابراہیم باپو, سید ابراہیم شاہ صاحب, سید لقمان شاہ صاحب اور مفتی حسان صاحب, ان کے انٹرویو جو ہیں وہ انشاءاللہ اب ہونے والا ہے جی پلاننگ میں. ماشاءاللہ. سب سے مشکل انٹرویو کس کا لگا آپ کو؟ حاجی یافور اتاری ہمارے رکن شورا جو ہے نا, ان کا انٹرویو مجھے بہت مشکل لگا. صحیح. تو مشکل اس اعتبار سے لگا کہ حاجی صاحب کی اپنی طبیعت ہے, عاجزی اور سادگی تو تمام ہی اراکین شورا میں ہے, لیکن ان کا اپنا مزاج ہے. بہت سارے سوالات کے جواب میں عاجزی کی وہ انتہا تھی جو ہم نہیں لے سکتے تھے. اللہ اکبر. تو پھر میں نے عرض کی کہ عاجزی کو اپنی اعتدال میں لے آئے آپ تو انٹرویو آگے چل سکے. مجھے بہت لطف آیا. یہ بھی آپ ہی انہیں کہہ سکتے ہیں مہروز بھائی, ورنہ انہیں کیا. یہ تو ہمارے بڑوں کا اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو شاد رکھے, آباد رکھے. واللہ مدنی چینل کا ناظرین, دعوت اسلامی کی بات نہیں کر رہا, آپ کی بات کر رہا ہوں. اللہ امیر اہل سنت کو, سلمان بھائی شاد رکھے, آباد رکھے. آمین. آپ کا اگر مجھ سے پوچھا جائے نا امیر اہل سنت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے, آپ نے افراد تیار کی. جی آپ نے افراد تیار کی ہیں. اراکین شورا کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, ہمارے امیر اہل سنت نے جن افراد کی بالخصوص براہ راست تربیت کی, ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے گا. تو ان کی سب ہی کی مختلف ڈائمنشن ہے. جس کے ساتھ بیٹھیں گے نا اس سے الگ نوعیت کی محبت ہوگی آپ کو. کسی کا کوئی وصف نمایاں ہے, کسی کا کوئی وصف نمایاں ہے. عاجزی, سادگی اور اسپیس دینا, چھوٹوں کو مان دینا, کیا بات. اور اتنا مان دینا, مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مان دیتے ہیں افراد. تو یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے, اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا, ہم جیسے لوگ, وہ بہت سیکھتے ہیں اس سے. اچھا پھر آگے بھی یہ پازیٹیو چینج چلتی ہے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ جی بلی کو کس نے مارا, جی وہ تو غصے کے حوالے سے کہ باس نے ڈانٹا تو اس کا غصہ اس پہ, اس کا غصہ اس پہ, اور آخر میں غصہ بلی پر. تو جیسے غصے کی چین چلتی ہے نا, اوپر والے نے غصہ کیا تو وہ نیچے والے پہ, وہ نیچے والے پہ, وہ نیچے والے پہ. وسیم بھائی, تو ایسے ہی یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا تربیت کے حوالے سے, اسپیس دینے کے حوالے سے, جو ہمارے اراکین شورا, ہمارے بڑے, ہمارے اساتذہ نے ہمیں دی ہے, تو پھر یہ بھی آگے چلتی ہے. آپ دیکھیں آج گھروں میں لوگوں کی جرت نہیں ہے بولنے کی. آج لوگ جو ہے وہ کہیں پہ کسی کو چھوٹا سا عہدہ مل جائے نا, اس کے سامنے لوگ چوں نہیں کر پاتے. لیکن یہ تو دعوت اسلامی ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہاں صحیح صاحب آپ کو بھی تجربہ ہوگا, مشورے, ہاں موقع ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بے موقع جو ہے وہ بولے جا رہا ہے. کوئی موقع محل ہو تو پھر اس موقع پر الحمدللہ بہت کھل کر گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے, بہت اسپیس بھی دیتے ہیں, اور تربیت بھی فرماتے ہیں پھر ہماری. درست فرمایا. چلیں جی, اللہ برکت دے مہروز بھائی آپ کو. اور ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر, یا رب جا کر عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر. اور میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ قبلہ رکن شورا حاجی شاہد اتاری مدنی ہمارے المدینۃ العلمیہ میں جو ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے نگران پاکستان کا بھی نبی حاجی شاہد ہیں, تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو المدینۃ العلمیہ میں, ان کا انٹرویو ابھی میں نے کیا ہے. سلمان میں وہ لطف آیا نا, سچی بات ہے. 2 گھنٹے کا انٹرویو کیا, 2 گھنٹے کا, اور مجھے احساس ہوا کہ انٹرویو کرنے میں تو یہ ہوتا ہے کہ نقیب یا جو بھی انٹرویو لے رہا ہے وہ تو ایک چھوٹا سا سوال کر کے فارغ ہو جاتا ہے, سامنے والا بولتا ہے. 2 گھنٹے کا انٹرویو کیا, میرا دل نہیں بھرا. اللہ اکبر. اور میں نے عرض کیا کہ اگر موقع ہوتا اور مجھے آپ کا احساس نہیں ہوتا تو مزید 2 گھنٹے میں کرتا. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ نہیں کرائی, کرا لیں, اور جنہوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہے وہ پھر انتظار کریں. جب یہ حاجی شاہد اتاری کا انٹرویو آ رہا ہے, یہ آپ کو پڑھیے گا. سلمان بھائی زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط اور جو چیزیں ان کی گفتگو میں آئی ہیں نا, وہ امیزنگ ہے, امیزنگ. مطلب وہ ایسے آسانی سے نہیں ملیں گے آپ کو. مہروز میں جب ان کا بالکل ان کے شعبے میں تھا, ان کا ماتحت تھا, اب بھی استاد ہے میرے,
مہربان بھی ہیں الحمدللہ. تو اس وقت مہروز بھائی میں نے ایک تحریر لکھنا شروع کی تھی کہ میری زندگی کے سنہرے لمحات جو گزرے رکن شورا حاجی شاہد مدنی کے ساتھ. کہاں ہے بھائی وہ تحریر؟ ہمیں دیں. بس وہ ہے نا جی, انٹرویو میں شامل کر لیجئے گا آپ. بڑی وہ تحریر جو ہے نا مہروز بھائی, بہرحال ہے نا, وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا, بس اللہ اکبر. اسی قبیل پہ جو ہے وہ چلی گئی ہیں. تو بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آمین. تو یہ سیکھیں, سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور سیکھنا چاہیے. میں ایک سوال بتا دوں یہاں پہ. جی ایک چیز بتاتا ہوں, وہ پڑھیے گا تفصیل وہاں پہ, کہ اگر کبھی آپ کو ایسا کام کرنے کا حکم دے دیا جائے, موقع مل جائے, کوئی مانگ لے آپ سے ایسے کام کے لیے وقت کہ جو آپ کو نہیں آتا, تو کیا کرنا چاہیے اور کیا سوچنا چاہیے؟ کیا بات. اور اگر وہی کام کرتے کرتے آپ کو منع کر دیا جائے, یعنی دے دیا گیا پھر منع کر دیا کہ چھوڑیں یہ نہیں کریں, تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ واہ, اس بات کا جواب اس انٹرویو میں پڑھیے. کیا بات ہے مہروز بھائی, بہت زبردست کوسچنز ہیں اور جواب بھی شاندار ہوں گے, اللہ برکت دے. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں, ماہنامہ فضائل مدینہ کی بکنگ بھی کروائیں. بکنگ کا سب سے بڑا زبردست فائدہ ہے کہ وہ ماہنامہ گھر پر اللہ کی رحمت سے آ جاتا ہے, اور مہینہ شروع ہونے سے کوئی 2 دن پہلے ہی آ جاتا ہے. یہ ایک بڑی بینیفیشل بات ہے, ورنہ جس طرح سستی کا دورہ ہے تو مکتبۃ المدینہ میں جا کر کے لے کر کے آنا یہ بھی بہرحال ایک کام ہے. لیکن چلیے ماہنامہ فضائل مدینہ کی بکنگ بھی کروائیں اور اس سے علم دین بھی حاصل کریں. اور 5 زبانوں میں آ رہا ہے سلمان بھائی, ابھی اس لمحے تک 5 زبانوں میں آ رہا ہے, اور الحمدللہ ہماری پلاننگ جاری ہے. انشاءاللہ ان قریب مزید 2 زبانوں میں, یعنی بنگلہ زبان میں, بنگلہ دیشی زبان میں, اور ہمارے سندھی زبان میں انشاءاللہ لانے کی پلاننگ ہے. کب ہے اب یہ تو آپ کی دلچسپی پر ہے کہ جو بنگلہ پڑھنے والے ہیں وہ, اور جو سندھی پڑھنے والے ہیں وہ, ان کی دلچسپی اور انشاءاللہ ہماری پلاننگ. یہ جب جس دن مل جائے گی مانا میں آ جائیں گے. مرحبا. چلیے جی آگے ایک اور عنوان کو لے کر چلتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ میں آج جو موضوع لیا گیا ہے کامیاب کون, اس میں الحمدللہ قرآن و حدیث میں ہمیں واضح بتایا گیا ہے اور گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ جو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزارے, اس لائف کو عارضی سمجھتے ہوئے دائمی زندگی جو موت کے بعد ایکچوئل لائف آف اے مسلم اسٹارٹ آفٹر دی ڈیتھ آف اے مسلم جو اسٹارٹ ہوگی, تو اس کے لیے تگ و دو کرتا رہے تو غالباً وہی کامیاب ٹھہرائے گا. اس کے لیے دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بہترین ہمیں سوچ, فکر, احساس اور ماحول دے رہا ہے. کاش ہم دعوت اسلامی کے ساتھ قدم سے قدم ملانے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آسانیاں, موت بھی اچھی اور قبر و آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی. مرحبا. اور یہاں ایک اور بھی بڑی زبردست بات ہے, آپ یہ دیکھیے کہ دین اسلام نے جو کامیابی کے معیار دیے ہیں نا, جو پیمانے دیے ہیں, جو میئرز دیے ہیں, جو پیرامیٹرز دیے ہیں, وہ ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کیا کرتے ہیں, کامیاب کرتے ہیں. یہ بات ہے. یہ آپ اس پر چلیں گے تو آخرت بھی آپ کی سنوری ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے, اور دنیا بھی کیا ہے, اللہ کی رحمت سے یہ بنی ہوئی ہے, سنوری ہوئی ہے. اسی کے اندر ایک جو بڑا اہم کام ہے کسب حلال, اس پر ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا, زندگی کا مقصد پروگرام میں بھی اس عنوان کو لیا, حلال کمانا. تو حلال کمائے گا ایک تو دنیا میں بھی خیر پائے گا کہ اس کا نظام اچھے طریقے سے چلے گا, لوگوں سے مانگے گا نہیں, خوددار ہوگا, سیلف رسپیکٹ بھی ہوگی, اچھے انداز میں آگے بڑھے گا. پھر جس کے حلال کمانے کی جو برکتیں ہیں وہ بھی اس کو کیا ہوں گی, حاصل ہوں گی. بڑا مفصل ہم نے اس پر کلام کیا ہے اس جو پروگرام کے اندر, تو میں ابھی دوبارہ اس عنوان کو نہیں لینا چاہ رہا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو نکھٹو پن ہے نا, اس کی کوئی پذیرائی یہ نہیں ہے, اور ایک تعداد ہے جو اس نکھٹو پن کی شکار ہے. لفظ بولا جاتا ہے سستی کا شکار ہے, لیکن وہ ہے نا, آپ دیکھیے کہ اگر کوئی جیسے یہ پیالہ ہے, پیالے میں پانی ڈالیں تو اس میں آپ کو چھوٹا سا کنکر بھی اگر آپ اس میں پھینکیں گے تو پیالے کے اندر کیا کرے گا, اس کی لہروں کے اندر ارتعاش پیدا کر دے گا. لیکن اگر کوئی جھیل ہے, بڑی جھیل ہے, تو اس جھیل میں آپ کنکر پھینکیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, کچھ پتھر پھینکنا پڑے گا. پتھر پھینکیں گے, وہ پتھر گرے گا
اور پھر اس کی لہروں میں کیا، اس جھیل میں کیا ہوگا، کچھ ارتعاش آئے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو سستی کا شکار لوگ، یہ سستی کا لفظ بہت چھوٹا ہے، تو اپنا انالیسس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا ہلانے کے لیے ایک لفظ ہے نکھٹو. غور کریں کہ کہیں یہ نکھٹو لفظ جو میرے کام ہیں ان کاموں اور ان روٹین پر یہ لفظ نکھٹو کا تو نہیں کہیں بولا جاتا. اچھا نکھٹو تھوڑا ہے، اس سے ایک درجہ اوپر کا لفظ بھی ہے، لیکن چلیں اس کو ابھی رہنے دیں، اسی پر جو ہے وہ غور کر لیں. ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنا انالیسس کریں، سیلف انالیسس. شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اتنے کی نوکری ملے گی تو کروں گا. کیا کہیں گے وسیم بھائی؟ اللہ اللہ، بالکل سلمان بھائی، ایسے لوگوں کا ظاہر ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خود بھی ذہنی اذیت اور پریشانی کا شکار ان مانا کر ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایونٹ آتا ہے، کوئی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ ذلت اور رسوائی ہو رہی ہوتی ہے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے مدد کے لیے ان کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ پوری فیملی کا سسٹم بھی جو ہے نا وہ سمجھنے کے تتر بتر ہو کے رہ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ دیکھیں، قرآن اور حدیث میں ہمارے واضح پیغامات ہیں، جیسے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عرض کی گئی تھی کچھ مدد کے حوالے سے، جو کچھ مفہوم میرے ذہن میں ہے اس کا. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا نا کہ یہ لو، اور جا کر جو ہے وہ کلہاڑی کا دستہ آپ نے وہ منگوایا تھا کہ یہ لے کر آ جاؤ، اور پھر وہ لے کر اس میں یہ تھا فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے. جی ہاں. تو عرض کی حضور کمبل ہے اور یہ سامان ہے، وہ سامان لے کر آئے. حضور نے پھر وہ سامان کیا کیا، اس کو بیچا. بیچ کر کے اسے جو رقم آئی اس میں سے کچھ رقم دی کہ یہ آپ اپنے گھر پر خرچے کے لیے دے دیں، اور اس کا جو ہے وہ کلہاڑی اور دستہ جو ہے وہ لے کر کے آ جاتے ہیں. اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی کو جوڑا اور فرمایا کہ اب یہ لیں اور جا کر محنت و مزدوری کریں. بات یہی ہے کہ اور اتنے دن تک نظر نہیں آئیے گا. ہاں، اتنے دن تک ملیے گا نہیں. اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ ایک ہدف بھی دے دیا، ہدف کے ساتھ ساتھ اس کی ضروری لوازمات جو تھے وہ بھی عطا فرما دیے جی. اور فرمایا اب اتنے دنوں بعد ملاقات ہوگی، اور جب ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ وہ خوشحال تھے. اب بات یہی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ تو کہیں پر بھی قابل تعریف نہیں، یہ تو قابل مذمت ہی ہے، صحیح نا. اور لوگ ایسے شخص کو اچھا بھی نہیں سمجھتے. اچھا بعض اوقات ہم ایسے حضرات جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ہنس کر مل رہے ہیں، مسکرا کر مل رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں تو بڑے وہ ہیں. نہیں، لوگ قلبی طور پر ایسے فرد کو، ایسے شخص کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ جو شخص گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، اور اگر دینی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ بندہ قابل تعریف نہیں ہے. فرمایا اپنے ہاتھوں سے کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، آگے جا کر کچھ کوشش کرو. اور اس میں ہمیں اپنے اکابرین اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے جی. کہ وہ حضرات بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت 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 علم عطا فرمایا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی باقاعدہ تجارت کیا کرتے تھے جی. آپ کاروبار کیا کرتے تھے. تو ان بزرگوں کی سیرت سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کچھ کوشش کریں. اور بعض اس میں ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے، جناب کوئی کام ہی نہیں ملتا، کوئی کام ہی نہیں ملتا. ارے سر آپ مارکیٹ جائیں گے تو کام ملے گا نا آپ کو، آپ آگے بڑھیں گے تو کام ملے گا نا آپ کو، گھر بیٹھے بیٹھے تو کام نہیں مل جائے گا. پھر یہ والی بات جو سلمان بھائی ابھی آپ نے فرمائی کہ اپنا اسٹیٹس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اگر کہنے دیجئے کہ اپنی اوقات اتنی نہیں ہوتی، ہاں جی، اپنی ویلیو اتنی نہیں ہوتی، ایسی بات صحیح ہے، جتنی بڑی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو سر ڈیمانڈ بھی انسان کو دیکھ کر کرنی چاہیے. اور ہم نے نارملی یہ دیکھا ہے کہ ڈیمانڈ کرنے میں ہم انصاف سے کام نہیں لیتے. ایسی بات. باقی تمام چیزوں میں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے انصاف چل رہے ہوتے ہیں، ڈیمانڈ میں انصاف نہیں ہوتا. میں تو ہوں ہی اتنے کا، میں تو ہوں ہی اتنے ہزار کا، میں تو ہوں ہی اتنے پیسوں کا، اس سے کم میں کیا بھائی، میں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، میں ہوں ہی اتنے کا. سر جو آپ یہ قیمت ہے ہماری، یہ قیمت ہے ہماری. یہ ہے او بھائی آپ کی قیمت کوئی نہیں دلگا رہا. جناب علی کام جو ہوتا ہے نا جی، میں آپ کو کاروبار ہو یا ملازمت ہو، جی، یہ کوئی ویلفیئر کا کام نہیں ہوتا. آپ جتنے کے ہیں نا اتنے ملیں گے آپ کو. نہیں مہروز بھائی، میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ آپ کی قیمت نہیں مل رہی. جی،
آپ کی قیمت، جیسے اگر آپ مجھے امپلائے رکھتے ہیں تو آپ مجھے میری قیمت تھوڑی دے رہے ہیں، کام کی دے رہا ہوں، میری قیمت نہیں ہے، کسی انسان کی قیمت نہیں ہے جی. یہ جو ایبلٹی ہے، جو صلاحیت ہے، یہ اس کا آپ کو معاوضہ مل رہا ہے. آپ کی ایبلٹی اور صلاحیت کا معاوضہ مل رہا ہے، آپ کا معاوضہ، میرا معاوضہ نہیں مل رہا. میں اگر مدنی چینل میں ہوں تو مدنی چینل مجھے اس لیے جو ہے مدنی چینل نے نہیں رکھا کہ یہ چونکہ سلمان مدنی ہے اس کو یہاں رکھ لو، یہ نہیں ہے. اپنے کانسیکوینسز ہیں، اپنے جو ہے وہ اعتبارات ہیں، اپنے معیارات ہیں، اپنی ضروریات ہیں. اور جب تک بندہ وہ ابیلٹی اور صلاحیت جو محسوس فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں چاہیے، جب تک وہ ان کے مطابق اس کو فلفل کرتا رہے گا تب تک وہ رہے گا. جب تک نہیں کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ چینج ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے، جو اجرت ملتی ہے، یاد رکھیے یہ بننے کی قیمت نہیں ہوتی، یہ بننے کی قیمت نہیں ہوتی، یہ بات ہی غلط ہے. بابا یہ ہماری ویلیو ہے. حضور آپ کی ویلیو نہیں ہے، آپ کی صلاحیت کی ویلیو ہے. جتنی صلاحیت ہے اتنی ہی ویلیو. آپ دیکھیے کیا قصور کیا ہے پی این نے کہ اس کا سیلری لیول اور ہے، اور کیا احسان کیا ہے مینیجر نے کہ اس کا سیلری لیول اور ہے. بھئی مینیجر نے کیا فائدہ کیا ہے کہ اس کو ایک ہیوی سیلری پہ رکھا جا رہا ہے، اور پی این نے بھائی جان کیا آپ کیا بگاڑا ہے کہ جو آپ نے اس کو جو ہے وہ اس سیلری پہ رکھا ہوا ہے. جتنا شاید یہ مینیجر کا اوور ٹائم بن جائے اتنی شاید اس کی وہ پی این کی جو ہے پوری اس کی سیلری ہوتی ہوگی، تنخواہ ہوتی ہوگی. اور بعض اوقات مینیجر شاید وہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے بڑی کرو فر کے ساتھ، اور یہ دوسرا ہوتا ہے اس کی بھاگ دوڑ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، یہ پورے دن ہی دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. جی تو یہ کیا قصور ہے؟ حضور کوئی قصور نہیں ہے. جو امپلائمنٹ پہ رکھ رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑا اس بندے نے کہ جس کو وہ آفس بوائے رکھ رہا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں بگاڑا اس کا. اس کی صلاحیت ہی اتنی ہے کہ اس کو اسی کام پر جو رکھا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جو اس کی صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے، اس کی ایبلٹی کے اعتبار سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ایک معاوضہ دیا جا رہا ہے. تو یہ جو بات ہے نا، یہی ہماری قیمت رہ گئی. تو یہ باتیں نہ کریں، یہ باتیں کر کے بندہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہوتا ہے. تو نہ آپ کی قیمت ہے، آزاد بننے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. غلام تھے جن کی قیمتیں ہوتی تھیں، یہ غلام ہے اس کی اتنی قیمت ہے، یہ غلام ہے اس کی اتنی قیمت ہے. آزاد بننے کی تو کوئی قیمت نہیں، تو خریدا نہیں جا سکتا پیسے دے کے. میں تمہیں خرید لوں تو میرے غلام بن جاؤ، نہیں، آزاد غلام نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو کامیاب وہی ہے جو خودداری کے ساتھ اپنا گھر جو ہے وہ چلا رہا ہے، سسٹین کر رہا ہے. اور سلام ہے ان گھر والوں کو، ان خواتین کو، ان اسلامی بہنوں کو کہ جو ان کے گھر کے جو افراد ہیں جن کا کام ہے کہ وہ کما کر کے لائیں، وہ جو لا رہے ہیں اور اس میں وہ اپنا گھر کا نظام چلا رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں صبر بھی کر رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں. میں قربان دوں مہروز بھائی، میں نے ایک گھر میں سبزی کھائی. مہروز بھائی سبزی کھائی، آلو مٹر. اچھا ہمارے گھر میں بھی کھانا بنتا ہے، اور وہ جسے آپ بولیں کہ ایک بڑے غریب گھرانہ تھا، بہت غریب گھرانہ تھا. ان کے گھر پر میں نے وہ آلو مٹر کی سبزی بنی ہوئی تھی. مہروز بھائی اس کو کم و بیش 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوگا. ٹھیک. مجھے ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں نا تو وہ سبزی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہے، مجھے وہ فیل ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے. تو صبر اور شکر جہاں مل جاتا ہے اور قناعت جہاں جو ہے وہ اپنی خوشبو بکھیرتی ہے، تو عافیت اور سلامتی اللہ کی رحمت سے پھر زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. تو رزق حلال کمانے والا. مہروز بھائی ایک آدمی تھا، ہمارے ایک پھپھا ہیں، اللہ ان کو صحت اور سلامتی کا عطا فرمائے. مجھے یاد ہے، ہاں یہ تھا ایک موقع تھا، اس پر کیا کیا مہروز بھائی، ایک بھیک مانگنے والا تھا، اس کو انہوں نے 50 روپے دیے، اور ایک بندہ تھا وہ غبارے بیچ رہا تھا، اس کو انہوں نے 500 روپے دیے. مہروز بھائی کچھ اسے غبارے لیے اور لے کر کے بچوں کو دیے، اور اس غبارے والے کو کیا کیا، اس کو 500 روپے دیے.
اب وہ جب پیسے واپس کرنے لگا انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں. تو وہ جو بھیک مانگنے والا تھا نا اس نے کہا لے مینو 50 روپیے تھے انہوں 500 روپیہ مجھے 50 روپے دیے ہیں اور اسے جو ہے وہ 500 روپے دیا ہے. تو انہوں نے فرمایا جو انہوں نے بات کی میں اس کا مضمون عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ کمائی کر کے خودداری کے ساتھ سیلف رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس لیے اس کو 500 روپے دیے ہیں. اور آپ نے چونکہ شرم حیا کی چادر کو جو ہے وہ اتار کر کے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کو اپنا طریقہ بنا لیا ہے، جبکہ آپ کے اندر ایک صلاحیت بھی ہے، آپ کے اندر ایک طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، آپ کام کر بھی سکتے ہیں. لیکن آپ نے وہ جو شرم حیا خودداری ہے وہ اس کو چونکہ ختم کر دیا ہے. لہذا یہ جو میں نے آپ کو 50 دے دیے ہیں نا یہ بھی سمجھ لیں کہ زیادہ ہی دے دیے ہیں، یہ بھی نہیں دینے چاہیے تھے. بات تو واقعی ایسی ہی ہے. تو خودداری جنہوں نے اپنائی ہے اور جو اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جتنی سیلری مل رہی ہے اس پہ رزق حلال کما رہے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں. اور ان کی کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان خواتین کا، ان اسلامی بہنوں کا جو گھر کی اسلامی بہنیں خواتین ہیں جو صبر شکر کر کے اپنا گزارا جو ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ سب کی رزق میں برکت عطا فرمائے. برکت کی دعا بھی کرتے رہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں عافیت بھی عطا فرمائے. نکھٹو بن کے مت رہیں، کام نہیں کرنا ہی کچھ نہیں، کمانا ہی کچھ نہیں، اتنے کے ملے اتنے کی نوکری ملے. بھئی خالی نوکری تھوڑی کرنی ہے، کوئی ہنر بھی اپنے اندر پیدا کریں، ہنر بھی تو ہو. سلمان بھائی مفتی احمد یار خانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اسلامی زندگی جی، اور یہ بڑی کتاب کی بڑی اہمیت ہے اور شیخ طریقت امیر علیہ سلطان کاتم عالیہ اس کتاب کو اسٹڈی کرنے کا مطلب ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تنزلی یا زوال کا جو ذریعہ ہے نا فائنینشلی جو ہے خاص طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بے روزگاری نہیں ہے بلکہ بیکاری ہے. واہ واہ، بے روزگاری نہیں بیکاری ہے، یعنی بیکار رہنا. بس سٹینڈرڈ کی جاب ملے گی تو کریں گے، کرنا ہی کچھ نہیں ہے. مطلب دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ بندہ آگے بڑھتا ہے، پہلے تھوڑا کمانا سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ تھوڑا زیادہ کمانا شروع کر دیتا ہے، تجربات کے ساتھ ساتھ سیکھتا جاتا ہے، مزید اس کو ترقیاں اور عروج ملتے چلے جاتے ہیں. پھر کہیں جا کے وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے، بڑا پیسہ کمانے والا بن جاتا ہے. مسئلہ یہ کرنا ہی کچھ نہیں ہے، نہیں جی اچھی جاب ملے گی تو کروں گا. تو اچھی جاب جب تک نہیں ملی آپ فارغ رہے، وہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں نا اس کو بھی زنگ لگتا چلا جائے. ایسی بات پھر آپ اس چیز کو نکال دیں ذہن سے کہ آپ کوئی اچھا اور بہتر کام کر پائیں گے. کاروبار کا بھی اصول ہے. دیکھیں جب بھی کوئی کام کیا جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لگ کر وہ کام سیکھیں. وہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تو پہلے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، پہلے سیکھنا پڑتا ہے، پہلے کاروبار کے اصول بھی سیکھنا پڑتے ہیں. اس کے بعد پھر کہیں آگے جا کے جو ہے وہ اچھا بزنس مین بننے کے لیے بھی کیا پہلے کسی بزنس مین کی صحبت میں بیٹھ کے تھوڑا سا گر اور طریقے سیکھنے پڑتے ہیں اور جان مارنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی تھوڑی کامیابی ملنا شروع ہوتی ہیں، تھوڑا پیسہ پھر زیادہ. اور اگر وہی بات ہے نا تجربہ کار بندہ ہو یا جو کہتے ہیں نا ویلا جس نے کوئی کام ہی نہیں، جس کو نکٹو ٹائپ ہے اور سست اور کاہل شخص ہے، وہ اگر اس کے حوالے کو بزنس کر دیا جائے، وہ لاکھوں لاکھ روپیہ دے دیا جائے اس کو، وہ سارا کا سارا جو ہے نا ڈبو کے آ جائے گا. اللہ بچائے. وہ اس کے کسی کام نہیں آئے. کام یہ کرے گا کہ 3 لاکھ روپے کا موبائل لے لے گا اور کیا کرے گا. بر اللہ رحم کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے. تو کام کاج کریں. دیکھیں ان امپلائمنٹ پرابلم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ بیکار ہونا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مختلف چیزیں مختلف حلال کمانے آتی ہیں. سستی اور کاہلی جو ہے نا، ہاں جی، اس کی نحوست مالی پریشانی ہے. ایک نحوست اس کی یہ بھی ہے کہ انسان تنگی میں آ جاتا ہے، اور بندے کی جو حرکت ہے نا، یعنی کوئی نہ کوئی ایکٹیونیس اور کوئی سٹیپ اٹھانا، اس کے ذریعے سے اسے مالی طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن ایک زندگی کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں اگر ہم اپنا لیں، جو بھی افراد سن رہے ہیں، ضروری ہے جن کا پیچھے تذکرہ ہو صرف وہ، اسپیشلی وہ اور دیگر بھی،
تین چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں سلمان بھائی تو اللہ نے چاہا تو دنیاوی طور پہ بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اخروی طور پر بھی کامیاب ہو جائیں گے. تین چیزیں میں اس کو الٹی ترتیب سے بیان کرتا ہوں. جو چیز سب سے پہلے لانی وہ تیسرے نمبر پہ لاتا ہوں. صحیح. نمبر 1 کچھ کریں, اسٹیپ اٹھائیں, کچھ اپنا ایکشن شو کریں پازیٹیو, کچھ نہ کچھ کریں, ویلے پڑے نہ رہیں. نمبر 1. اب کیا کرنا ہے, ہر کسی کی اپنی کیفیات ہیں. آپ کے قرب و جوار میں 2-4 لوگ ہوں گے, آپ کے علاوہ بھی عقل مند لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, آپ تو ہیں ہی عقل مند, لیکن آپ کے علاوہ بھی 2-4 تو عقل مند ہوں گے آپ کے دوستوں میں, شناساؤں میں. تو ان سے مشورہ کر لیں کہ جی مجھے اسٹیپ اٹھانا ہے, کیا اٹھاؤں, تو انشاءاللہ کوئی پہلی بات. دوسری بات, اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں سچائی, دیانتداری. سچائی اور دیانتداری کو نہ چھوڑیں, آنیسٹ رہیں. تیسری بات, اگر خدا نہ خواستہ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیں. 5 وقتہ نماز جو ہے ضرور پڑھیں, قضا ہرگز نہ کریں, غفلت ہرگز نہ برتیں. اور بالخصوص جو مرد حضرات ہیں, اللہ آپ کو توفیق دے تو مردوں پر مسجد کی نماز جماعت جو ہے وہ بلا عذر شرعی چھوڑنا جائز نہیں, تو آپ مسجد میں ادا کریں. یہ 3 کام آپ کر لیں. ابھی ویسے بھی آگے جو ہے رمضان شریف آ رہا ہے سلمان بھائی, یہ اس اعتبار سے بھی ایک مہینہ ہے کہ یہ کامیابی کے رستے پہ لے کے جاتا ہے. تو اللہ نے چاہے 3 کام آپ اپنا لیں, آپ دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. راہیں کھلتی چلی جائیں گی, دیگر کام بھی ہے, لیکن یہ بنیادی 3 کام میں نے عرض کی. جی مرحبا. کال محمد محبوب بتا دی جڑا والا سے سلسلہ کھلنے صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی نعت کے اسلامی بھائی سے پہلے بھی بہت فرمائشیں ہیں سلمان بھائی, لیکن ہماری فرمائش آپ سے ہے. آپ ہم کو امید اہل سنت کا یہ لکھا ہوا کلام مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے, اس کے کم از کم 3 اشعار اور زیادہ پر کوئی پابندی نہیں, ہم کو لازمی سنا دو. جزاک اللہ خیرہ. آمین. قربان جاؤں آپ کی جو ہے وہ طرز تخاطب پر, ماشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو, آباد رہیں, جیتے رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. میں تو ایک شعر والا نعت خان ہی ہوں, بلکہ سچ یہ ہے کہ ایک والا بھی بس وہ جیسا ہوں ویسے ہی ہوں. آپ دعا فرمائیں, اللہ اخلاص نصیب فرمائے. وقار بھائی موجود ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. وقار بھائی کی باری لانا بھی ضروری ہے نا, ورنہ اب نثر میں بھی اپنے ہی کر رہے ہیں تو نظم میں بھی اپنے ہی کر رہے ہیں, تو یہ پھر بعد کا دوسرا بندہ جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے. چلیں بار, اللہ برکت دے آپ کو. آگے چلتے ہیں. میرا نام ہے سے بتا رہا ہے, میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. وقار بھائی مجھے یہ والا کلام سنا دیں. وہ سوئے لال نظارے پھرتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, مرحبا, ماشاءاللہ. جی میں ہوں فاطمہ من جناباد سے. میری وقار بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر بر مدینے میں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. جیسے مدنی منی نے پڑھا ہے نا وقار بھائی, ایسے پڑھ کر سنائیں تو پھر پتہ چلے گا آپ کا. ماشاءاللہ وہی پڑھ سکتی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. مرحبا. ماشاء اللہ, آج ہمارے وقار بھائی نے واقعی مدینہ مدینہ کر دیا, لیکن سونے پہ سہاگا کیا تو وہ سلمان بھائی نے کیا ہے. آپ سے عرض ہے کہ اگر یہ موضوع ہو جائے واہ کیا بات ہے مدینے کی, تو چلیں تھوڑا مدینے کی زیادہ وہ یادیں تازہ ہو جائے گی. رمضان مبارک میں کریں گے انشاءاللہ. رمضان مبارک میں ہمارے پاس جو سلاٹ ہے ہماری ٹیم کے پاس جو ہے وہ ہے 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک کا. 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک کا سلاٹ ہمارے پاس ہے 2 گھنٹے کا, تو اس میں کریں گے انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی. نوٹ کر لیں بھائی, موضوع نوٹ کر لیں. ویسے ہم نے موضوعات تقریباً فائنل کر لی ہیں. 26 موضوعات میرا خیال ہے, 25 سے 26 موضوعات ہم فائنل کر چکے ہیں. تو یہ 4-5 باقی تھے, تو اس میں چلیں. یہ بھی واہ کیا بات ہے مدینے کی, یہ بھی آ گیا. مرحبا. جی
सलमान भाई प्रोग्राम खुले आंख सल्लल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जा रहा है। ये मेरे घर वालों के लिए दुआ कर दीजिए और खास तौर पे मेरी रोजा की तबीयत बहुत खराब है तो उसके लिए भी खसूसी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक उसको सेहत अता फरमाए। तो मेरी दरख्वास्त है कि मुझे ये वाला कलाम सुना दे। हाज़िर है दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए। अल्लाह पाक शिफा सेहत और सलामती अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे प्यारे सलमान अंकल, मैं हूँ मोहम्मद अहमद तारी चिश्तिया शरीफ से। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, मुझे एक कलाम सुना दे। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का। वाह भाई माशाल्लाह, आबाद रहे, जीते रहे, खुश रहे। कुछ मैसेजेस भी ले लेता हूँ जी। मैसेज आपने पढ़ा था, नाथ खान ने कलाम नहीं सुनाया तो इनको बोलें कि ना, अब ये है कि अब स्टूडियो कलाम सुनवाया जाए। मुजफ्फरगढ़ से मैसेज है जी, क्या फरमाइश थी आपकी तो मुझे याद नहीं है बहरहाल, और आपने इसमें जिक्र भी नहीं फरमाया तो आज भी ये शामिल नहीं हो पाएगा। बहरहाल अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए, आबाद रहें, खुश रहें। गौस पाक की मनकबत जो है वो सुनाएं। ये हैं जी सियाल शरीफ से उस्मान सियाल साहब हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बिहारी से मैसेज है, हुई उम्मीद बारावर मदीना आने वाला है। आह सुभान अल्लाह, क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की है आपने। ये कलाम वैसे जब वो मक्के से मदीने जब जा रहे हो ना, और जब मदीना तय्यबा जो है वो करीब आ रहा हो तो उस वक्त पढ़ने का जो एक ज़ौक़ है और इसका लुत्फ़ है वो अपना ही है। सुभान अल्लाह, मदीना आने वाला है, मरहबा। आगे चलते हैं जी। हाफिज़ मोहम्मद रऊफ़ साहब हैं फ्रॉम फैसलाबाद, बड़ी मेहरबानी जी, आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। वकार भाई ने वाकई बहुत प्यारा कलाम पढ़ा है शुरू में, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये हैं जी नारोवाल से मैसेज है जी, ख़राब हाल किया दिल को पुरमलाल किया, ये कलाम सुना है। ठीक है जी, और भी मैसेजेस हैं, अल्लाह आपको बरकत है। कुछ कलाम सुना है वकार भाई, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। ओ सुएला नज़र फिरते हैं, वो सुएला नज़र फिरते हैं, वो सुएला नज़र फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का
اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاموں میں دکھا جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو کیوں تاج داروں دیکھی کیوں تاج داروں دیکھی کبھی خواب میں وہ شے جو آج جھولیوں میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ وقار بھائی کیا بات ہے آپ کی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ گول اچیومنٹ یقیناً اسے ایک کامیابی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کبھی گول اچیو نہ ہو تو بھی کامیابی ملتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جنہیں اپنے کسی مقصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو پھر وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ ڈپریسڈ بالکل نہ ہو، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، خیر سے آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی آدمی ایروپلین میں، جہاز میں سفر کرنے کے لیے ٹکٹ ریزرو کرواتا ہے، ٹکٹ کیا کرتا ہے؟ بک کرواتا ہے، اور وہ اس میں نہیں بیٹھ پاتا تو بندہ کتنا اس بات پہ دکھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے، نیچرل بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس بات کو لے کر کے بندہ جان کا ہی روگ بنا لے کہ بھئی بس اب مطلب لوٹ ہی گیا ہے اور پٹ ہی گیا ہے اور بیڑا غرق ہی ہو گیا، یہ کام نہ کریں، اعتدال میں رہیں۔ آپ دیکھیے، بعض اوقات پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے لیے اس لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ خوش نصیب افراد جو اس جہاز میں سوار نہیں ہو سکے۔ بد قسمت طیارہ فلان جگہ پہ گر کے کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا۔ وہ جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم تو کامیابی کے ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ جو پیچھے رہ گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ میرا تو نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ فیصلے بندہ قدرت کے وہ بھی تسلیم کرے، اور ان کو بھی کیا کرے؟ ان کو مانے۔ اور کبھی پیچھے رہ گیا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے کیا کرے؟ کوشش کرے وہیں پر سٹک اور وہیں پر جام نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھار گول اچیو نہ ہونا کامیابی قرار پاتا ہے، جیسے میں نے اس کی ایک مثال آپ کو یہ جہاز کی بتائی ہے۔ فیصلے تو سبھی قدرت کے بندہ مانے، کچھ نہیں ساری مانے، لیکن یہ ہے کہ ٹرسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھے۔ کبھی اگر ناکامی بھی بظاہر ہو گئی ہے تو اس کو بھی مشیت الہی عز و جل کے اوپر جو ہے نا رکھے کہ یہ مشیت الہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا ہے، کیا بہتر ہے، مایوس نہ ہو، اس کی مالک کی رضا پہ راضی رہے۔ اچھا، اگر مالک کی رضا پہ راضی رہے نا، پھر مایوسی آتی کوئی نہیں۔ مرحبا جی، یہی تو بات ہے، اور اس طرف ہم لا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، اور کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کو ڈپریشن اور مایوسی سے
बचाए रखने में कामयाब हो जाए। अल्लाह पाक हमारे हाथ में रहमत फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार और अच्छे अंदाज को अपनाएंगे, बेड़ा पार है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। जिन्नों मलाइक तेरे गुलाम का, जिन्नों मलाइक तेरे गुलाम, सबसे सिवा है तेरा मकाम। यासीन ताहा तेरे ही नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। सबको मुयस्सर हो ये मकाम, पहुँचे मदीने बनकर गुलाम। पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम, पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। तेरी सना है मेरा नसीब का कुर्बान तुझ पर जाने अदीब, कुर्बान तुझ पर जाने अदीब। तुम पर तसद्दुक़ आलम तमाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम।